السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کے سامنے پھر سے حاضر ہوئی ہوں، چند وظائف لے کر آئی ہوں اولاد کے سلسلے میں۔ آج ہم سب اولاد کے لیے بہت پریشان ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شیئر اس نیت سے کریں کہ شاید اس وظیفے کو کوئی اور سنے اور اس پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم تک بھی اور آپ تک بھی پہنچتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اولاد کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ اولاد کی پرورش کیسے کی جائے، اولاد کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ہے نا؟ پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے جو اولاد ہوتی تھی اور کتنی اولادیں ہو جاتی تھی، لیکن ان کی پرورش میں کبھی کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماں باپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد بھی اپنی اولاد پر پورے طریقے سے دھیان دے پاتے تھے۔ آج ہم لوگ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم سب یہ چاہیں کہ اپنے ماحول کو دینی ماحول بنا دیں، میرا دین یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اپنی اولادوں کو صحیح راہ دکھانی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، دینی ماحول بنائیں۔ اور یہ میرا ماننا ہے کہ جس گھر کا ماحول دینی ماحول ہوگا تو اس گھر کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ اگر لوگ کہیں کہ بھئی دین بہت بال سے باریک ہے تو بے شک بال سے باریک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی باریکی اس دین میں دی ہے اتنی آسانیاں بھی عطا کی ہیں، ہے نا؟ پہلے کی مائیں ہوتی تھیں، وہ بھی اپنے بچوں کو بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ پرورش کرتی تھی۔ کیا ان کے دل میں پیار نہیں ہوتا تھا؟ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ بالکل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے بول رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ غور سے سماعت فرمائے۔ ایک ماں تھی اور ایک ان کا چھوٹا سی بیٹا تھا۔ وہ روزانہ مدرسے جایا کرتا تھا، اور جب مدرسے سے واپس آتا تھا تو وہ کہتا تھا اپنی امی سے کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ ایک کام کریں، جائیں وضو بنائیں اور وضو بنا کر مصلی بچھا لیں۔ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ اے اللہ تو مجھے روٹی دے دے، تو اللہ تمہیں روٹی دے دے گا بیٹا۔ ماں کا اتنا کہنا تھا تو معصوم بچہ کہتا ہے کہ امی جان اگر میں اللہ سے مانگوں گا تو کیا اللہ مجھے دے دے گا؟ تو ماں کہتی ہے بالکل بیٹے، آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ بچہ جاتا ہے، وضو بناتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور ویسے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے روٹی دے دے۔ اتنا کہتا ہے، ماں جلدی سے روٹیاں بنا کر اور مصلی کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ بچہ دعا سے فارغ ہو کر اپنی آنکھ کھولتا ہے اور مصلی ہٹا کے دیکھتا ہے تو اس کے نیچے روٹی ملتی ہے۔ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بچہ کہتا ہے امی 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 دیکھیے مجھے روٹی مل گئی، اللہ نے مجھے روٹی دے دی امی۔ امی بہت خوش ہو کے اسے کلیجے سے لگا لیتی ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے اللہ سے مانگا تھا نا، اسی لیے اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اب آپ کو جب بھی بھوک لگا کرے تو آپ مصلی بچھانا اور اللہ سے مانگ لینا، اللہ آپ کو صبر دے دے گا۔ بچے کا یقین اس پہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اب بچہ روزانہ یہی معمول کرتا ہے، جب بھی گھر لوٹتا ہے بھوک لگتی ہے مصلی بچھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی امی یہی کر کے اس کے عقیدے کو اور بلند کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ امی جان کہیں باہر گئی ہوتی ہیں، وہاں سے آتے آتے مدرسے کا وقت ہو گیا، بچہ مدرسے سے چھوٹ گیا اور گھر لوٹ آیا۔ امی جان وہاں سے بھاگتی دوڑتی آ رہی ہیں، اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی کہ اے رب کائنات، میں نے تیری بارگاہ میں اپنے بچے سے جھوٹ کہا اور تیرا یقین اس کے دل میں بلند کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے میرے مولا میں نے اسے جھوٹ کا سہارا لیا تاکہ میرے بچے کا ایمان تجھ پہ پکا ہو جائے۔ اے اللہ کہیں آج میرا راز فاش نہ ہو جائے، اے اللہ میرے بچے کا ایمان آج نہ ٹوٹ جائے، اللہ تو میری لاج رکھنا، اللہ میرے بچے کے ایمان کو پکا رکھنا۔ یہ دعائیں کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی ماں اپنے گھر لوٹتی ہے، آ کر کیا دیکھتی ہے کہ بچہ اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ جلدی جلدی
اپنا نقاب ایک طرف ڈال کر اور گرم گرم روٹیاں بناتی ہے اور روٹیاں بنا کر مصلی کے نیچے جاتی ہے رکھنے کے لیے، ویسے ہی اپنے بچے کو پیار سے اٹھاتی ہے کہ اے میرے بچے آپ اٹھ جائیں، آج آپ آ کر سو گئے، بھوک نہیں لگی ہے، اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ بچے کا ماں کا اتنا کہنا تھا کہ بچہ کہتا ہے امی جان مجھے تو بہت زوروں سے بھوک لگی تھی، لیکن جب میں آیا تو آپ گھر پر نہیں تھی، تو میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح مانگا، اور یقین مانے امی جان آج جو روٹی میں نے کھائی اس کی جو لذت تھی، ایسی لذت میں نے کبھی محسوس نہیں کی جیسی لذت آج کی روٹی میں تھی۔ سبحان اللہ۔ امی بہت خوش ہوئی۔ امی نے کہا کہ بیٹا الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تمہارا ایمان اس رب تک پہنچ چکا اور وہ رب تم تک پہنچ چکا، اسی لیے اللہ نے آج تمہیں جو روٹی دی ہے نا وہ رب تعالیٰ نے جنت سے اتار کے دی ہے۔ اس طریقے سے اس بچے کا ایمان اتنا پکا ہوا کہ وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی بنے، جن کا نام تھا حضرت قاقی بختیار قاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو ایسے ایسے عقیدے دیتی تھی کہ جن کے ایمان تازہ ہو جایا کرتے تھے، جن کے بچے آگے چل کے ایسے ایسے ولی اور ولایت کے درجے پہ پہنچے، کیونکہ ماؤں کی تربیت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری اور آپ کی تربیت پہ غور کریں، کیسی ہے ہماری تربیت؟ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں وظائف کا سہارا لینا پڑتا ہے، مولاناؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تعویذوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اپنے آپ کو دینی بنائیں، اپنے ماحول کو دینی بنائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے خود دینی بنیں گے۔ جب بچوں کو بڑے چھوٹے اسلام، دین، حقوق، حقائق، ماں باپ کے فرض فرائض، بہن بھائیوں کے فرض فرائض، دادا دادی کے، نانا نانی کے، چاچا چاچی کے، ہر رشتوں کے جب فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے پتہ چلے گا تو وہ بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ پتہ صرف ایک دینی ماحول سے چل سکتا ہے، ایک کفرانہ ماحول سے نہیں چل سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک دینی ماحول میں ڈھال سکیں، نیک بن سکیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری نیک ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اب اپنے وظیفے کی طرف مڑتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے، جو بچے ضدی ہیں، ضد نہیں چھوڑتے اپنی، ان کے ضد کے لیے ان کی ضد ٹوٹ جائے، وہ بچے نیک بن جائیں، وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے لیے قرآنی عمل ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم اول اور آخر، درود ابراہیم پڑھیں جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں پورا درود، اور بیچ میں 4 مرتبہ الحمد شریف سورۃ الفاتحہ 4 مرتبہ پڑھیں۔ سب سے پہلے جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پہلی بار میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، اور جب دوسری بار، تیسری بار اور چوتھی بار پڑھیں تو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھیں اور تھوڑے سے پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کی ضد کو دور کرے گا اور اسے آپ کا فرما بردار اور آپ کا تابع بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کے سامنے پھر سے حاضر ہوئی۔